الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وفي رواية أخرى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
وفي رواية أخرى قرة عيني في الصلاة، وفي رواية أخرى خير الناس من ينفع الناس، وفي رواية أخرى أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، کہو بے شک۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں یہ یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں، عظمت باطل دھوکہ ہے، سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر حیف ہے اس آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو عام کرے اخلاق کی دولت، ہر شخص سے کہہ دو عام کرے اخلاق کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی، دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے، حد ہو بھی چکی بربادی کی، کمزور کہاں تک جھیلیں گے اپنوں کی جفا غیروں کے ستم۔ روش روش چمن چمن یہاں لہو وہاں لہو، روش روش چمن چمن یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔
لائق ست تکریم انتہائی ذی وقار میرے واجب التعظیم معزز علماء کرام مشائخ عظام زینت بزم وادی مہران کی عظیم علمی روحانی رفاعی درسگاہ کے اس عظیم الشان سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیرت مند بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، پیر طریقت سائیں نثار احمد شاہ صاحب دامت فیوزہم، برادر عزیز جناب اسد اللہ شاہ صاحب، مجاہد ملت، مجاہد اسلام، ترجمان اہل حق، عالم بعمل، انتہائی صلاحیتوں کے مالک جناب سید حماد اللہ شاہ ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے تمام رفقاء جن کی محنتوں سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی بھرپور کوششوں اور کاوشوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ عظیم الشان کانفرنس جو انعقاد پذیر ہے، میں ان تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وادی مہران حالانی کی اس عظیم درسگاہ کو ہمیشہ کے لیے آباد، قائم و دائم رکھے اور اس کے فیض کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت سارے کبار علماء نے مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی چند ایک معروضات کانفرنس کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کانفرنس کا عنوان ہے شہدائے اسلام کانفرنس۔ آج کی دن کی مناسبت سے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ شہدائے اسلام کی تاریخ 10 محرم کے اندر بند ہے، ان کی ابتدا اور انتہا 10 محرم ہی ہے اور سرزمین کربلا ہے۔
لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں شہدائے اسلام کی تاریخ کا سلسلہ آج سے 1444 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا ہے اور آج تک یہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیزان محترم، اکثر حضرات یقیناً میری بات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو اردو اس طرح نہ سمجھ سکتے ہوں، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسلام کی تاریخ اور شہدائے اسلام کی تاریخ روز اول سے اکٹھی چل رہی ہے۔ آج لوگ کئی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ علماء عوام کو جہاد کا ذہن دیتے ہیں، جہاد کا درس دیتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن خود جہاد میں نہیں جاتے، اپنی اولاد کو جہاد کے لیے نہیں بھیجتے، اس میدان کے اندر جد و جہد نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محض اہل حق پر بہتان ہے، یہ اہل حق پر تہمت ہے۔ اہل حق کی تاریخ کو جب آپ اٹھائیں گے، روز اول سے جنہوں نے یہ درس دیا ہے وہ خود بھی میدان عمل میں آئے، ان کی اولاد بھی میدان عمل میں آئی، ان کے احباب بھی میدان عمل میں آئے۔ عزیزان محترم، میری اور آپ کی جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس نبی پر خدائے لم یزل نے قرآن مقدس جیسی کتاب کو نازل فرمایا، جس کتاب کے اندر عقائد کا درس بھی ہے، جس کتاب کے اندر عبادات کا درس بھی ہے، جس کتاب کے اندر معاملات کا درس بھی ہے، جس کتاب کے اندر اخلاقیات کا درس بھی ہے، جس کتاب کے اندر معاشرت کا درس بھی ہے، جس کتاب کے اندر انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب قرآن کریم نازل ہوا، اس درس کو عام فرمایا، تعلیم کو عام فرمایا، توحید کی دعوت کو عام فرمایا۔ جس وقت توحید کی صدا کو بلند کرنا اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا تھا، جس وقت توحید کی صداؤں کو بلند کرنا اپنے آپ کو آگ کے انگاروں میں ڈالنے کے مترادف تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے صرف صحابہ سے یہ نہیں فرمایا بلکہ خود بھی توحید کی صداؤں کو بلند کیا۔ اس قرآن کی دعوت پر، اس توحید کی دعوت پر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ امام الانبیاء جس کا ثانی دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس عظیم الشان حسین و جمیل پیغمبر کو بھی
بھی اہل مکہ نے معاف نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جب لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند فرما رہے تھے تو اہل مکہ میرے اور آپ کے پیغمبر پر پتھر برسا رہے تھے، آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، آپ کو مجنون کہہ رہے تھے، آپ کو طرح طرح کے تانے دے رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے جسم کو لہو لہان تو کرایا، مکہ کے لوگوں کے پتھر تو برداشت کیے، ان کے تانے تو برداشت کیے، انہوں نے آوازیں کسی ان کو تو برداشت کر لیا، لیکن اپنے کاز کو نہیں چھوڑا، اپنے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہمارا معبود ایک اللہ ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، دشمنوں نے مظالم ڈھائے برداشت کر لیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، حالانی اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے غیرت مند مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، کیا منظر ہوگا جب میرے اور آپ کے پیغمبر کے گلے میں دشمنوں نے چادر ڈالی اور چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا، آپ کے گلے میں اس چادر کو کھینچا، آپ کو اوپر تان و تشنیع کی گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنے کاز اور مشن کو نہیں چھوڑا، اس دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آج وہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری جان جائے تو چلی جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہوں تو ہو جائے، لیکن جو دعوت اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں، جو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم کبھی بھی نہ چھوڑے، جان کی بازی لگانی پڑے تو لگا لیں، لیکن توحید سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شہداء اسلام، شہداء اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ گرامی قدر حاضرین، شہداء اسلام ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر، توجہ چاہوں گا، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سنی مسلمانوں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کام آئیں گی، ورنہ دنیا کے اندر ایک ذہن دیا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر، کہ شہداء کا پورا سلسلہ کربلا تک محدود ہے۔ آؤ میں آپ کو شہداء کے باغ کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عظیم پیغمبر جو کل کائنات کے سردار بن کر آئے، آپ کی زوجہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت زید بن ابی حالہ، گویا کہ پیغمبر کے سوتیلے بیٹے تھے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حالانی کے غیور مسلمانوں، سندھ کے دور دراز سے آئے ہوئے میرے پیغمبر کے عاشقوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ اسلام کا پہلا شہید، تاریخ اسلام کا پہلا شہید جس کو مکہ کی دھرتی پر شہید کیا گیا، مکہ کے مشرکین نے شہید کیا۔ حضور کیا تھا کہ پیغمبر کا یہ ستیلا بیٹا لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا تھا، وہ یہ صدا دے رہا تھا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا رب ہے، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا اکیلا رب ہے،
انسان کی تخلیق کرنے والا اکیلا رب ہے، اس کل کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا رب ہے۔ وہ زید بن ابی حالہ یہی صدائیں بلند کر رہا تھا، زید بن ابی حالہ جس کو مکہ کے مشرکین نے توحید کی صدائیں بلند کرنے پر شہید کیا، وہ اسلام کا پہلا شہید ہے اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا ستیلا بیٹا ہے۔ کون ہے پیغمبر کا؟ بولیے کون ہے پیغمبر کا؟ ستیلا بیٹا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر کی رفیقہ حیات ہے، جو ام المومنین ہے، ان کے بطن سے زید بن ابی حالہ پیدا ہوئے۔ یاد رکھنا اسلام کے شہداء کی تاریخ کربلا سے شروع ہو کر کربلا پر ختم نہیں ہوتی، اسلام کے شہداء کی تاریخ مکہ کی اس دھرتی سے شروع ہوتی ہے جہاں پر زید بن ابی حالہ کو شہید کیا گیا۔ یہ صرف مردوں کی شہادت نہیں، یہ صرف مردوں کی تاریخ نہیں۔ اٹھاؤ اسلام کے اوراق کو، اسلام کی تاریخ کو ذرا گردانو، آپ کو حضرت سمیہ نظر آئے گی۔ وہ حضرت سمیہ جس نے پیغمبر کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھا، وہ حضرت سمیہ جو پیغمبر کی صحابیہ ہے، وہ حضرت سمیہ جن کے دل میں قرآن کی نورانیت ہے، وہ حضرت سمیہ جن کے دل میں پیغمبر کا عشق پایا جاتا ہے، وہ حضرت سمیہ جن کا دل توحید سے لبریز ہے۔ دشمن پکڑتا ہے، کہتا ہے سمیہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، سمیہ پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دو، سمیہ محمد کے نام کو چھوڑ دو، سمیہ صحابیت سے دور ہو جاؤ، رہائی مل جائے گی، اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ وہ پیغمبر کی صحابیہ، وہ حلالی کے مسلمانوں، ایک خاتون ہے، عورت ذات ہے، جواب میں کہتی ہے او لوگوں اس دل کے اندر ایمان آ چکا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت بیٹھ چکی ہے، اس دل میں قرآن کی محبت آ چکی ہے۔ اب جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، اب جسم کے چیتھڑے تو اڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے توحید کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پیغمبر کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی جان تو قربان کر دیتی ہے لیکن پیغمبر کے دامن نہیں چھوڑتی۔ نعرہ شہید شہداء اسلام، شہداء اسلام، شہداء کربلا، نعرہ تکبیر۔ ہمارے سٹیج سے بھی صرف شہداء کربلا کا نعرہ لگ رہا ہے۔ تاریخ کو پڑھو، شہداء کی لمبی تاریخ ہے۔ کبھی آپ نے زید ابن ابی حالہ کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ پیغمبر کے ستیلے بیٹے اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ کیا بتایا ہے کہ پیغمبر کے خود دندان مبارک اس اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں شہداء اسلام کی تاریخ میں عرض کر رہا تھا، کربلا سے شروع ہو کر کربلا میں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ابی حالہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، عورتوں میں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ معاملہ ختم نہیں ہوتا، پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ احد کا واقعہ، بدر کا واقعہ، حنین کا واقعہ شہداء کی تاریخ ہے۔ یہ شہداء اسلام ہے۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، خیبر کے اندر 19 صحابہ شہید ہوتے ہیں، حنین کے اندر 13 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یہ شہداء کی تاریخ ہے۔ خندق کے اندر 17 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔
تبوک کے اندر 3 صحابہ شہید ہوتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر 4 صحابہ شہید ہوتے ہیں، فتح مکہ کے اندر 6 صحابہ شہید ہوتے ہیں، پیر معاونہ کے اندر 67 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ آؤ پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صحابہ اور تابعین 1200 شہید ہوتے ہیں، وہ اسلام کی خاطر شہید ہوتے ہیں، قرآن کی خاطر شہید ہوتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ یہ شہداء کی فہرست ہمیں بتلا رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ بدر کا میدان ہے، آج لوگ لکھ دیتے ہیں سید الشہداء حسین ابن علی، سید الشہداء فلاں فلاں۔ ہم تمام شہداء کے غلام ہیں، ہم کربلا میں شہید ہونے والوں کی جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، کربلا میں جان دینے والوں کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن شہداء کی تاریخ مکہ کی دھرتی سے شروع ہوتی ہے، پیغمبر کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں پیغمبر کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ توجہ چاہوں گا سندھ کے غیور مسلمانوں، آج تو ہم سید الشہداء بہتوں کو کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سید الشہداء حضرت حسین ابن علی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، کہیں سید الشہداء حضرت عثمان بن عفان کو کہتے ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ شہداء کی طویل فہرست ہے، حضرت عمر بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے، حضرت علی المرتضی بھی شہید ہے، ایک فہرست ہے۔ لیکن مسلمانوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، مشائخ تشریف فرما ہے، پیغمبر کی زبان سے سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ وہ حضرت امیر حمزہ جب ظالم نے احد کے میدان میں شہید کیا، ہندہ نے انعام لگایا تھا، وہ حمزہ کا جو کلیجہ نکال کر لائے گا، اس کلیجے کو میں چباؤں گی، اس کو اتنا انعام دوں گی، اس کو اتنا نوازوں گی، اتنا اس کو سرفراز کروں گی۔ لوگ تاک میں تھے، کس کو موقع ملتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ جو پیغمبر کے چچا ہے، اسلام کی خاطر شہید کر دیا گیا۔ علماء لکھتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، اسلامی تاریخ کے اوراق رنگین نظر آتے ہیں، پیغمبر کے چچا ہے، ظالم نے صرف شہید نہیں کیا، ان کے جگر کو نکالا گیا، ہندہ نے اس جگر کو چبایا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضرت حمزہ کے چہرے کے اوپر حالت بدل دی گئی، آپ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کی زبان مبارک کو کاٹا گیا، آپ کی ناک مبارک کو کاٹا گیا، آپ کے کانوں کو زخمی کیا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سرور کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کو اطلاع ملی کہ پیغمبر کی چچا جو پیغمبر کے چچا ہے ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اطلاع ملی چچا کی حالت بہت خراب ہے، ظالم نے ٹکڑے کر دیے ہیں، جسم کے اعضاء کاٹ ڈالے ہیں۔ ادھر پیغمبر کی پھوپھی حضرت صفیہ کو اطلاع ملتی ہے کہ میرے بھائی احد کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں۔ دل میں خیال آیا، جاؤ اپنے بھائی کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ جانے لگی، راستے میں سفر کر رہی ہے، ادھر پیغمبر کی نظر پڑی کہ پھوپھی چچا کے لاش کو دیکھنے جا رہی ہے۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ
پھوپھی جان کو منع کر دو، پھوپھی جان کو روک دو، اس لیے کہ اطلاع ملی ہے چچا کی حالت اچھی نہیں ہے، ظالم نے جسم کے اعضاء کاٹ ڈالے ہیں، پھوپھی اگر عورت ذات ہے تو برداشت نہیں کر سکے گی، لہذا پھوپھی کو روک دو کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ حضرت صفیہ رک جاتی ہے، لوٹ کر اپنے بھتیجے پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھوپھی جان پتہ چلا ہے چچا کی حالت اچھی نہیں ہے، شاید آپ برداشت نہ کر پاتی۔ حضرت صفیہ کہتی ہے میرے بھتیجے میں اپنے بھائی پر ماتم کرنے کے لیے نہیں جا رہی، مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے میرے بھائی کی زبان کو کاٹ دیا گیا ہے، مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے کہ بھائی کی ناک کو کاٹ دیا گیا ہے، مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے کہ ظالموں نے میرے بھائی کے سینے کو چاک کر کے دل کو جگر کو نکال کر کے چبایا ہے۔ میں آج بھائی پر آنسو بہانے کے لیے نہیں، ماتم کرنے کے لیے نہیں، آج میں اپنے بھائی کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہی ہوں، مبارک پیش کرنے جا رہی ہوں کہ میرے بھائی نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا، اسلام کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شہداء اسلام، شہداء اسلام، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، پیغمبر اپنے چچا کی میت پر ہیں، ہاتھ اٹھائے، ربا اگر تو میرے چچا کی اس حالت پر راضی ہے تو میں محمد بھی اسی پر خوش ہوں۔ بدر کا میدان ہے، توجہ چاہتا ہوں شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، شہید ہونے والے صحابہ میں ایک صحابی حضرت سعد بن ابی ربیعہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعد بن ابی ربیعہ۔ احد کا عجیب واقعہ، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے اپنے دندان شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور پر زرہ گھس گئی، چہرے انور زخمی ہو گیا۔ ایک صحابی کو بھیجا، توجہ چاہوں گا، ایک صحابی کو بھیجا جاؤ سعد بن ابی ربیعہ کو تلاش کرو، جہاں مل جائے سعد بن ابی ربیعہ کو میرا سلام پیش کرو۔ کیا خوش قسمت صحابی ہوں گے جن کو اللہ کے پاک پیغمبر سلام بھیج رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے میں چلا گیا، جو کہیں صحابہ زندہ تھے ان میں تلاش کیا، مجھے سعد بن ابی ربیعہ نہیں ملے۔ زخمیوں کو دیکھا نیچے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر لاشیں پڑی ہیں، لاشوں کو چیک کیا، اس میں بھی سعد بن ابی ربیعہ نظر نہیں آئے۔ ایک جگہ پر زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان زخمیوں کو نیچے حضرت سعد بن ابی ربیعہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں گیا، ان کو آواز دی، سعد، انہوں نے جواب دیا جی، کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پیغام دیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی ربیعہ کو اٹھانا چاہا، مشکل تھا، ان زخمیوں کے نیچے سے کھینچ کر نکالا، جب نکالا میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک پیغام دیا ہے، کہا میرا نام پیغمبر نے لیا ہے، کہا ہاں آپ کا نام لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی ربیعہ اٹھنے لگے، لیکن زخمی شیر کی طرح زخموں سے چور تھے، اٹھنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی، میں بیٹھ کر پیغمبر کا پیغام سنو، لیکن اٹھ نہ سکے۔ اس صحابی نے حضرت سعد بن ابی ربیعہ سے کہا اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو سلام بھیجا۔ حضرت سعد بن ابی ربیعہ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہ سکے۔ آخر میں کہا جاؤ اللہ کے پیغمبر سے کہہ دو
جی چاہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں، لیکن صحت زخم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میرا سلام جا کر پیش کرنا۔ وہ صحابی جب مڑے جانے کے لیے حضرت سعد نے اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، کہا ٹھہر جاؤ، ایک پیغام تو پیغمبر کو دینا۔ کہا کہ آپ کا دیوانہ، آپ کا مستانہ، آپ کا عاشق اب اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کا سلام قبول کیجئے۔ کہا دوسرا پیغام میری قوم کے نام ہے، جانا جا کر میری قوم کے نوجوانوں کو جمع کرنا اور ان کو جمع کر کے کہنا کہ آپ کی قوم کے سردار سعد دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، اپنی بیوی کو بیوہ کر گئے، لیکن میری قوم کے نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھنا، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دینا، پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دینا۔ وہ صحابی جاتے ہیں، جا کر پیغمبر کے سامنے پورا منظر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب اس منظر کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، ربا سعد سے تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ ان شہداء اسلام کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ صحابی ایک واقعہ اسی کو بڑھاتے ہوئے آگے ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن میں مدینہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی درخت کے سائے کے نیچے بچھونا ڈال کر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک ننھی سی بچی ان کے پیٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی سے کھیل رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گزر گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، دیکھا کہ وہ بچی آج بھی حضرت صدیق اکبر کے سینے پر بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہے۔ میں قریب آ گیا، قریب آ کر عرض کرنے لگا کیا یہ آپ کی بچی ہے یا آپ کی پوتی ہے یا آپ کی نواسی ہے؟ اتنی دیر سے آپ کے پیٹ پر، آپ کے سینے پر بیٹھ کر کھیل رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا یہ کس کی بچی ہے؟ کہا کہ مجھے تو علم نہیں۔ کہا کہ یہ سعد بن ابی ربیعہ کی بچی ہے۔ وہ سعد بن ابی ربیعہ جب میدان احد کے اندر زخموں میں تڑپ رہے تھے، اس وقت یہ پیغام تو دیا تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں سلام عرض کرنا، یہ پیغام تو اپنی قوم کو دیا تھا کہ قوم والو جان کی بازی لگا دینا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دینا، جان قربان کرنی پڑے تو قربان کر دینا، پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دینا۔ اس سعد نے مرتے وقت یہ وصیت نہیں کی تھی میری بچی کا خیال کرنا، یہ وصیت نہیں کی تھی میرے بیٹوں کا خیال کرنا، یہ وصیت نہیں کی تھی میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ اس نے مرتے دم بھی اسلام کی بقا کی جنگ لڑی اور قوم کو یہی پیغام دے کر گیا۔ آج سعد تو نہیں ہے لیکن ابو بکر سعد کی بچی کا روحانی باپ بن کر آج اس سے محبت کر کے اپنے دل کو تسلی اور تسکین پہنچا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہداء اسلام، نعرہ
عزیزان محترم، شہدائے اسلام کی تاریخ صرف وہاں ختم نہیں ہو جاتی، آپ تابعین اور تبع تابعین کی تاریخ کو اٹھائیں گے، آپ کو شہداء کی طویل فہرست نظر آئے گی۔ آپ ائمہ مجتہدین کو اٹھائیں گے، اسلام کی بقا اور اسلام کی حقانیت پر ان پر کیا مظالم ڈھائے گے، وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں نے ان پر کیا ستم ڈھائے، وہ تاریخ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ شاملی کا میدان دیکھیں گے، پانی پت کا میدان دیکھیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کی جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دلی سے لے کر پشاور تک اہل حق کی گردنیں آپ کو درختوں کے اوپر لٹکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انگریز تھامسن رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے ایک ایک دن کے اندر 500 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا۔ ان مسلمانوں کا قصور کیا تھا جو پیغمبر کی ختم نبوت کی صدا بلند کرتے تھے؟ قصور کیا تھا؟ وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف حق کی صدا کو بلند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو تیل کے کڑاہوں میں کود کر کے جسم کے ٹکڑے کروا ڈالے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اپنے جسموں پر لوہے کی سلاخیں تو برداشت کر لی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ گرم استریاں برداشت کر لی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ توپ کے اندر باندھا گیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ٹینکوں کے نیچے روندا گیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ استقاموا، جب کہہ دیا کہ رب ایک اللہ ہے، مکہ کا مشرک آیا، مدینہ کا منافق آیا، وقت کا یہودی آیا، وقت کا انگریز آیا، وقت کا عیاش آیا، وقت کا حکمران آیا، ان سے ٹکرا گئے، پہاڑ بن گئے، لیکن اسلام پر آج نہیں آئی۔ عزیزان محترم، وقت سمٹ رہا ہے، معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی، چہ جائے کہ ہمارے اکابر کا ذہن اس وقت بھی تھا کہ ایسی تقسیم نہیں ہونی چاہیے جس میں مسلمانوں کا نقصان۔ حالات بن گئے، تقسیم ہو گئی، پھر یہی اکابر تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جہاں مسجد بنائی جائے، جگہ کا اختلاف ہوتا ہے، نقشے کا اختلاف ہوتا ہے، جب مسجد بن جائے اب اس کا تحفظ، اس کی نگہداشت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وطن عزیز بن چکا، اس وطن عزیز کی سرحدات کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے اکابر نے وطن عزیز کی سرحدات کی حفاظت بھی کی، میرے اکابر نے توحید کی حفاظت بھی کی، میرے اکابر نے ختم نبوت کی حفاظت بھی کی، میرے اکابر نے عظمت صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ کی حفاظت بھی کی۔ یہی پاکستان کی دھرتی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت پر لاہور کی سرزمین پر 10,000 مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کیا وہ شہداء کسی کو نظر نہیں آ رہے؟ غازی الدین شہید ہوتا ہے، کیا وہ شہداء کسی کو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کی ٹھیڑی کی دھرتی پر تاریخ اٹھائے، اکابر کی شہادتیں ہوئی، مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، اس دھرتی پر پیغمبر کی ناموس کے لیے، صدیق اکبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کے تقدس اور حرمین کے تحفظ کے لیے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام کے اس دفاع کے اندر جہاں کے مسلمانوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی۔ آپ کو حبیب اللہ چلنا شہید نظر آئیں گے، آپ کو ڈاکٹر خالد محمود شہید نظر آئیں گے۔ کیا قصور تھا ڈاکٹر خالد محمود
محمود کا کسی کے ساتھ جگیر کا جھگڑا نہیں تھا، حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، پیغمبر کے لائے ہوئے اس مشن کا جھگڑا تھا، اس کاز کا جھگڑا تھا، قرآن کے تقدس کا جھگڑا تھا، توحید کی سطحوں کا جھگڑا تھا، پیغمبر کی ناموس، صحابہ کے ناموس، انبیاء عائشہ کے دوپٹے، قرآن کے تقدس کا جھگڑا تھا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ شاید دشمن سمجھ رہا تھا ڈاکٹر خالد محمود جیسے انسان کو ہٹایا جائے گا تو سن سے اعلان کلمت اللہ کی صدائیں رک جائیں گی، شاید سندھ کے اندر کئی صدیق کا ذکر کرنے والا، فاروق کا ذکر کرنے والا، عمر کا ذکر کرنے والا، عثمان کا ذکر کرنے والا، طلحہ زبیر کا ذکر کرنے والا، امیر معاویہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا آپ نے ڈاکٹر خالد محمود کو شہید تو کیا، شہید زندہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج کریا کریا گاؤں گاؤں ڈاکٹر صاحب کے اس مشن کو لے کر لوگ میدان عمل میں شان محمد مصطفیٰ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو، شہید تیرے شہادت کو، شہید تیرے شہادت کو، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت کی تحریک ہے، آپ اپنے سکھر کے اکابر کے حالات پڑھیے، مولانا مراد حالجوی کی تاریخ کو پڑھیے، دیگر اکابر کی تاریخ کو پڑھیے، جن کو جیلوں میں گاڑیوں میں کتنے کتنے دن مال گاڑیوں کے اندر اس تپتی گرمی کے اندر رکھا گیا، ان اکابرین کی سماعت ختم ہو گئی، کئی لوگوں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن جمعیت علماء اسلام کے اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ آج ان کی قربانیاں ہیں، یہ اسلام مجھ تک اور آج تک آپ تک پہنچا ہے۔ صرف یہیں پر نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کے اکابر کے حالات کو اٹھائیے۔ علامہ شمس الدین شہید آپ کو کوئٹہ کی دھرتی پر پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں میں اس نوجوان کو بھی نہیں بھولنا چاہتا جس نے بلوچستان یونیورسٹی میں وہ لوگ جو سرخ انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے، جو لوگوں کو کمیونزم کا نظام دینا چاہتے تھے، سوشلسٹ کا نظام دینا چاہتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جمعیت طلبہ اسلام جے ٹی آئی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر سرفراز شہید، جس کو وہاں گولیوں سے بھون دیا گیا، کیا قصور تھا؟ اس کی نسبت جمعیت طلبہ کے ساتھ تھی۔ کیا قصور تھا؟ اس کی نسبت جمعیت علماء کے ساتھ تھی۔ کیا قصور تھا؟ وہ پیغمبر کے صحابہ کا عاشق تھا۔ کیا قصور تھا؟ وہ اہل بیت کا نوکر تھا۔ کیا قصور تھا؟ وہ اسلامی نظام کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ شہداء اسلام کی تاریخ ہے۔ واؤ، ان اوراق کو کھنگالتے جاؤ، اسلام آباد کی دھرتی پر چلے جاؤ۔ اسلام کے لیے مولانا عبداللہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسلام کے لیے دیگر اکابر کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسلام کے لیے مولانا نصیب کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسلام کے لیے مولانا حسن جان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسلام کے لیے مفتی نظام الدین شامزئی کو شہید کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار کو شہید کر دیا جاتا ہے، مولانا منصور رحمان درخواستی کو شہید کر دیا جاتا ہے، مفتی عبدالسمیع شہید کو شہید کر دیا جاتا ہے، مولانا عنایت اللہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا کہ ان علماء کے خون سے کراچی کی سڑکوں کو رنگین کیا گیا؟ کیا قصور تھا ان کے خون کو اس دھرتی پر بہایا گیا؟ کیا قصور تھا سندھ بلوچستان پنجاب کی دھرتی پر علماء کو داڑیوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا؟ کیا قصور تھا ان کو جیلوں کے اندر بند کر کے شہید کر دیا گیا؟ کیا قصور تھا؟ صرف یہی قصور تھا
تھا، وہ پیغمبر کی ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے، صحابہ کرام کے مشن کو پھیلا رہے تھے، امی عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کی جنگ لڑ رہے تھے۔ الحمدللہ آج سید حماد اللہ شاہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان سب اکابرین کی زندگی میں برکت دے، اسی مشن کو لے کر، اسی کاز کو لے کر پورے صوبہ سندھ کے اندر بلکہ سندھ سے بھی باہر اس مشن کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رہتی زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ محمد عربی کی ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، اہل حق کی بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہم ہر ایک کی قدر کرتے ہیں، لیکن وطن عزیز میں خصوصاً آپ کے صوبہ سندھ میں اہل حق کی سب سے پرانی نمائندہ جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جن کے اکابرین نے اس امت کی روحانی تربیت بھی کی، دینی تربیت بھی کی۔ آپ بیر شریف سے لے کر حالجی تک آ جائیے، حالجی سے لے کر حالانی کی درگاہ تک آ جائیے، یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اکابرین کے تصوف کی خانقاہوں پر چلے جائیے کہ جنہوں نے امت کی ہر میدان میں رہنمائی کی، جہاں آپ کے بچوں کو کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، دین کے ضروری مسائل سکھائے، آپ کے نکاح مسائل، جنازے کے مسائل کو بھی حل کیا۔ صرف یہاں تک نہیں، جب آپ پر مشکل حالات آئے، کہیں سیلاب کی صورت آئی، طوفان کی صورت آئی، دیگر میدان میں آئے، میں حکومت کی کوششوں کا بھی انکار نہیں کرتا، دیگر لوگوں کی محنتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بات بڑے فخر اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس رات کی تاریکی کے اندر، ان پانیوں کی گہرائی کے اندر، ان مشکلات کے اندر، اگر رات کی تاریکیوں میں آپ کو پتہ نہیں چل سکا میرا تعاون کرنے والا کون ہے، مجھے مچھردانی مہیا کرنے والا کون ہے، میرے گھر کے آنگن پر راشن کا تھیلا چھوڑنے والا کون ہے، آج میرے بچوں کے جیب کو گرم کرنے والا کون ہے۔ الحمدللہ یہ میرے اکابر ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، جنہوں نے ان مشکلات کے اندر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میری معلومات کے مطابق آپ کی حالانی کے سائیں حماد اللہ ایڈوکیٹ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، سائیں نثار احمد، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی ٹیم ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، کئی مکانات بنا کر آپ کے حوالے کیے گئے ہیں، کئی لوگوں کو مکمل طور پر ان کو رہائش گاہیں بنا کر دی گئی ہے، ایک عرصے تک ان کے لیے راشن کا بندوبست کیا گیا ہے، مشکلات کے اندر میڈیکل کے حوالے سے ان کا تعاون کیا گیا ہے۔ آپ کے وڈیرے بھی ہیں، آپ کے سردار بھی ہیں، میں ہر سردار کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں وڈیروں کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن سوال ہے انسلابوں میں وڈیرے کہاں تھے، انسلابوں کے اندر یہاں کے چودھری کہاں تھے، یہاں کے خوانین کہاں تھے، ان مشکلات کے اندر یہاں کے سردار کو تھے۔ آج جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کو آپ کامیاب کرتے ہیں، انہوں نے آپ کا کیا تعاون کیا، آپ کے بچوں پر کیا انہوں نے شفقت کا ہاتھ رکھا، کیا مشکل کے اندر آپ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں، انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، پہچاننا چاہیے ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہماری خدمت کون کر رہا ہے، مفادات کون حاصل
کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ دینی مدارس ہے، یہ خانقاہ ہے جو چھوٹے بچوں سے لے کر آپ کے بڑوں تک ہر میدان میں ہر موقع پر آپ کے معاون بنتے ہیں، آپ کے دوست بنتے ہیں. آج ایمانی غیرت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، آنے والے الیکشن کے اندر ہم جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں گے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جمعیت علماء اسلام حضرت سید حماد اللہ شاہ، غریبن جو ہمدرد سے حماد اللہ شاہ، مسکینن جو ہمدرد سے حماد اللہ شاہ. نعرے تکبیر. افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کے تحت جمعیت علماء اسلام کی قیادت، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کردار کو مخدوش کیا جائے، لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں جمعیت کو پس منظر ڈال دیا جائے. یہ بھول ہے. اللہ رب العزت کی ذات یہ سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے. مولانا کا کردار کیا ہے؟ وقت کے تمام بڑے سیاستدان، بڑی پارٹیاں، بڑی جماعتیں جب بھنور کے اندر پھنس گئی، کوئی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس رخ کو اختیار کیا جائے، کس طرف جایا جائے. بالآخر وہ تمام لوگ مولانا کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے، مولانا ان مشکل حالات میں جہاں پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے، ان مشکل حالات میں جہاں یہودیت اپنے بوروں کے ڈالوں کے پیسوں کے منہ کھول چکی ہے، جہاں عیسائیت میدان میں ہے، جہاں قادیانیت عوام کے اندر گھر کر چکی ہے، مال بھی پھینک رہے ہیں، عورتیں بھی پیش کر رہے ہیں، جائیدادیں بھی پیش کر رہے ہیں. ان مشکل حالات کے اندر اگر آپ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں